حضور سیدی شباہت میاں حضور ماشاءاللہ علماء اہل سنت زندہ باد مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم فیضان غوث اعظم فیضان غوث اعظم فیضان غریب نواز سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون صدق اللہ العظیم کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں پورا مجمع بغیر تکلف کے درود پڑھیں پڑھی اللہم صلی علی ایک بار اور بآواز بلند آواز آنی چاہیے زور سے پڑھی بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امام کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت شورا حفاظ و قرہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ بتائیں پہلے خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں زور سے کہیں الحمدللہ دیکھیں جن لوگوں کو جو بھی کام ہو جلدی سے فارغ ہو جائیں آپ ایسا کریں کہ اپنی ساری کرسیاں یہاں لے آئیں یہاں آپ بھی آ جائیں ادھر سے آپ بھی آ جائیں آپ کی مہربانی ہوگی کرسیاں لے کے آئیں کرسیاں لے کے آئیں آگے یہاں بیٹھیں یہاں بیٹھیں بس بس ادھر یہ راستہ چھوڑ کے ادھر آئیں بیٹھیں ہاں تھوڑا سا بیٹھیں یہ جو لوگ ٹہل رہے ہیں دیکھیں ٹہلنے والے کو کبھی منزل نہیں ملتی ہے بیٹھنے والے کو ملتی ہے بیٹھے بیٹھ جاؤ آجاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھو مہربانی کریں بھائی آ جائیں یہ ماشاءاللہ بڑی مبارک محفل ہے چونکہ یہ محفل حضور کی محفل ہے اور حضور کی محفل میں کوئی خود نہیں آتا حضور بلاتے ہیں تو آتا ہے اور حضور جب بلاتے ہیں تو خالی ہاتھ پھر واپس نہیں بھیجتے پھر جھولیاں بھی بھر بھر کے بھیجتے ہیں مجھے یہاں کے بہت اچھا لگا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میرے بغداد شریف کے بچھڑے ہوئے ساتھی مل گئے ان کے دیدار ہوئے بہت دنوں میں میری طبیعت روح خوش ہو گئی الحمدللہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاعر اسلام اور ماہر ترنم جناب زین العابدین صاحب تشریف رکھتے ہیں تو فیض شمسی صاحب اور ہمارے ممتاز تانوی صاحب یہ سارے اچھے حضرات ہیں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ آپ لوگ تھوڑا خاموش ہیں دیکھیں سبحان اللہ کہنے سے کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہونی کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ پڑوس والا کہہ رہا ہے میں کیوں کہوں
کچھ لوگ سمجھتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، چلو میں تھوڑا ٹھیک ہوں، تھوڑا سا میں جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری ہوں، میں کیوں کہوں بھائی؟ میں کہتا ہوں آپ اپنی قسمت پہ ذرا تھوڑی دیر رو لیں کہ برابر والے کو اللہ نے اپنے نام لینے کی توفیق دے دی، آپ سے ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ وہ آپ نہیں لے رہے ہیں؟ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے، اور اللہ کو کسی کے کہنے سے تھوڑی اس میں فرق پڑتا ہے، وہ تو پاک تھا، پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ مگر جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پھر رحمتیں اس کی بڑی جوش میں آتی ہیں، پھر وہ کہتا ہے او فرشتو کیا کہہ رہا ہے میرا بندہ؟ عرض کرتے ہیں مالک وہ تجھ کو پاک کہہ رہا ہے۔ فرماتا گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں، مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ دیکھیں ایک مرتبہ نا ایک صاحب بیل پہ بیٹھ گئے، بیل پہ تو وہ اسے چلانے لگے سواری کی طرح، تو بیل نہیں چلانا، وہ تو یہ علماء بتائیں گے آپ کو کہ بیل کام کے لیے بنایا گیا ہے، سواری کے لیے۔ اب یہ مدینے کا واقعہ، وہ بار بار اسے چلانے کی کوشش کریں، وہ چلتا ہی نہیں، انہوں نے اس کے چابک مارا، زور سے مارا، اس نے پلٹ کے انہیں دیکھا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے مجھے کام کرنے کے لیے بنایا، تو مجھے سواری کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہے؟ اس کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ یار جانور ہو کے انسان کی زبان بولتا ہے۔ تو بیل نے معلوم ہے پلٹ کے کیا کہا کہ تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ میں جانور ہو کے انسان کی زبان بولتا ہوں، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ سارے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں، تو انسان ہو کے نہیں مان۔ ذرا بولے تو ذرا زور سے تو بولیں یار سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ تھوڑا سا لگا کہ آپ جلسے میں ہی آئیں اور کوئی آپ کو تکلیف بھی نہیں ہے نا، بولتے رہیں، جو بندہ بولتا ہے تو اللہ اس کے مقدر کو کھولتا ہے، بولے ذرا بولے سبحان اللہ۔ ہاں ماشاءاللہ۔ دیکھیں میں نے تقریر تو کرنی ہے ہی، جتنا مجھے وقت دیا گیا ہے اس سے 1 منٹ بھی آگے نہیں جاتا ہوں۔ ابھی مولانا امام الدین صاحب نے جو تقریر کی ہے بہت اچھی تقریر کی ہے، ایسے کم علماء ہیں جنہیں درد ہے دل میں، جن کے اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارے یہ سارے ترنم کے شاکار لوگ ہیں، مگر میں مجھ سے کچھ صاحب نے ایک فرمائش کی ہے، میں کوئی 4 مصرے، وہ 4 شعر اور 8 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، بتا دوں نہیں کوئی کبھی کبھی کہ ہے نا تو پڑھ دوں، مگر اس نے جس نے فرمائش کی ہے نا اس نے کہا ضرور سنائیے، اور یہ اس کی شان میں شعر ہیں کہ پوری دنیا میں اس کے درجے کی کوئی دوسری عورت اس معنی کا نہیں ہے کہ وہ کائنات کی سب سے عظیم ماں ہے۔ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا ہوگا، الیاس علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا ہوگا، نوح علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا ہوگا، یوسف علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا ہوگا، یحییٰ علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا ہوگا، آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام الا ماشاءاللہ۔ مگر جب بھی کوئی کہتا ہے نا آمنہ کا لال، فوراً حضور کی امی کا خیال آ جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ میرے نبی مسجد نبوی میں دعا کرتے تھے، اے اللہ جیسے تو نے میرے نام کو مشہور کیا ہے، میری ماں آمنہ کے نام کو بھی مشہور کر دے۔ اور میں ابھی ان کی بارگاہ حاضری کر کے آیا ہوں، میں ان کی بارگاہ میں گیا تھا، مدینے سے کوئی 300-350 کلومیٹر دور ہے، میں کعبے میں بے شمار گیا ہوں، بار جاتا ہوں، جب جاتا ہوں مکہ تو بار بار جاتا ہوں کعبہ، بہت بار کعبے گیا ہوں، صحیح بتا رہا ہوں، اور بھی بہت سی جگہوں پر گیا ہوں، مگر جو مجھے حضور کی والدہ کی قبر پہ کیفیت میسر آئی وہ مجھے آج تک نہیں۔ وہ پتھر، وہ کوئی اجالا نہیں رات کا وقت، جس کے بیٹے کے دم سے پوری کائنات میں اجالا ہے، اس کی ماں کی قبر پہ ایک بلب تک نہیں لگایا، وہ پہاڑ ہے۔ میرے مفتی اعظم فرماتے ہیں تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ تو اللہ کبھی آپ کو مدینہ لے جائے تو یہ حضور سے عرض کیجئے حضور آپ کی والدہ کی بارگاہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ یار وہ پتھر تو تھے مگر جو اللہ نے رونقیں وہاں عطا کی ہیں، بڑے بڑے محلوں میں وہ رونقیں نہیں ہیں۔ تو سیدہ آمنہ کی شان میں پڑھ دوں زین العابدین صاحب معافی کا ملکہ دو جہان ہے میرے نبی
ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں، اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، چچی کس کی ہے؟ مولا علی کی، دادی کس کی ہے؟ سیدہ فاطمہ کی، ذرا بولو سبحان اللہ۔ چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم، فیضان سرکار غریب نواز، فیضان سرکار اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھو سب لوگ کیا کہتے ہیں اپنی ماں کو؟ امی جان۔ کیا کہتے ہیں؟ بر صغیر میں کہتے نہیں کہتے امی، اور امی جان بھی ہوتی ہے، یہ لفظ جو دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے آفت جان کے مترادف ثابت ہوتا ہے، اصل جو جان ہے وہ ماں ہے۔ سماعت کریں، یہ اللہ کرے یہ شعر سمجھ آ جائے۔ کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، سوچو کہ کس، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم۔ یہیں پہ اچھا سوچو ایک بار اور پڑھ دیں، سید صاحب کا حکم ہے ایک بار اور پڑھ دیں آپ بتائیں ذرا، بابا بتائیں، پڑھیں ایک بار اور ذرا بولے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں مگر حضور کی امی مسلمان نہیں، ایسا بھی کہتے ہیں نا کچھ لوگ، تو ان لوگوں کی نظر ہے یہ شعر، اور سنی کیا کہتا ہے؟ سن لیں پیور والا ٹنا ٹن، وہ کہتا ہے زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں، ایمان نہیں۔ میں اتنی دیری نعت پڑھتا ہوں جتنی دیر مقرر کے حکم سے باہر نہ جاؤں۔ میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ دیکھیں آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے جو آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں؟ وہ وقت ہے۔ میں زیادہ دیر نہیں کرنے گا، وہ کیا ہے؟ وقت۔ اور وقت ایک بار چلا جائے تو دوسری مرتبہ، مولا علی فرماتے اگر میری نظر میں زندگی کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو وقت ہوتا، اور یہ ہماری جو زندگی سانسوں کے ساتھ ہے، نہ سال کے ساتھ ہے نہ مہینے کے ساتھ ہے، یہ سانسوں کے ساتھ ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں یہ جو تم سانسیں لے رہے ہو نا، تمہاری نظر میں یہ سانسیں ہیں اور میری نظر میں موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے۔ ہر تقریر کو جب تک آخری نہ سمجھا جائے تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ کرنے والے پہ نہ سننے والے پہ۔ حضرت عباس فرماتے ہیں
حضور نے وضو استنجا فرمایا، وضو کرنا ہے. امام غزالی حدیث لائیں، حضور کو وضو کرنا تھا. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں مٹی سے تیمم کر لیا. میں نے عرض کی حضور یہ سامنے تو پانی ہے، یہ پانی کے باوجود آپ یہ تیمم کیوں کر رہے ہیں مٹی سے؟ تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا چچا وہاں تک پہنچنے کی امید نہیں ہے نا، تو میں اس وجہ سے تیمم کر رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا. ہو سکتا ہے حضور کا مطلب یہ تھا، ہو سکتا ہے موت آ جائے. یہ تو آقا و مولا کی بات ہے، اور غلاموں کی بات یہ ہے کہ 10 سال تک کی چیزیں پلان کی جا رہی ہیں. ہسپتال میں ایک آدمی کھڑا ہے، کہتا ہے کسی صورت میں میرے باپ سے بات کرو. وہ کہتا ہے بھئی کیسے بھائی، مر چکا ہے تمہارا باپ. او ڈاکٹر صاحب 25 لاکھ روپے لے لو. او یار تمہارا دماغ ٹھیک ہے، اسے لے کے جاؤ بھائی، اس کا دماغ خراب ہو گیا. 50 لاکھ لے لو. کمپاؤنڈر نے گھسیٹ کے باہر کر دیا چیمبر سے. کسی نے کہا کہ تو نے اپنے باپ سے بات نہیں کی. کہا بات یہ تھی کہ جب چھوٹا تھا تو ابا کو سمجھ نہیں پایا، بڑا ہوا تو کام میں لگ گیا، پھر ابا کے پاس ٹائم نہیں تھا، میرے پاس ابا کے پاس ٹائم تھا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا. پھر اس کے بعد ابا بیمار ہو گئے تو ہسپتال میں آیا ہوں، بہت پیسہ لگایا مگر باپ سے محروم رہا. اب یہ سوچ رہا ہوں کہ دنیا والوں کو بتاؤں کہ اگر باپ ہے تو اس سے بات کرو. ایک بار وقت گزر جائے تو پھر دوسری بار وقت نہیں ملتا. اور دوسری بات یہ بتا رہا ہوں کہ اگر 10 کروڑ روپے خرچ کرو گے جب آپ کو تب بھی 10 منٹ نہیں مل سکتے. آپ سن رہے ہیں میری بات کی نہیں؟ کتنے 10 منٹ نہیں مل سکتے. اگر 10 کروڑ بھی خرچ کرو گے تو 10 منٹ نہیں ملیں گے. اگر مل سکتے ہیں تو قبرستان میں جائیے اور کسی زمیندار کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہیے اے مردے، اے قبر والے باہر کو آ جا. کوئی اندر کوئی بات کر لے ایسی کہ ہم 1 کروڑ روپیہ خرچ کریں گے 2 منٹ کے لیے زندہ ہو جا. وہ کہے گا تو پیسے کے چکر میں غافل ہے، تجھے بھی ایک دن یہیں آنا ہے. یہ زیادہ باتیں نہ کر. میں آپ کو بتاؤں جب تک انسان اپنی موت کو قریب نہیں سمجھے گا نیک نہیں بن سکتا. اور جب تک ہر نماز کو آخری سمجھ کے نہیں پڑھا جائے نماز میں اثر نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو نہیں؟ حضرت سیدنا سری سختی کہتے ہیں جنید بغدادی سے، میرے بیٹے جب میں نماز پڑھتا ہوں، سری سختی جنید بغدادی غوث الاعظم کے بھی مشائخ میں ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں، وہ جنید بغدادی سے کہتے ہیں میرے بیٹے جب میں نماز پڑھتا ہوں نا، جب میں نماز پڑھتا ہوں میرے اللہ تو میں یہ نیت کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں تصور کہ میں کعبہ میرے سامنے ہے، تو یہ تصور کرتا ہوں تو کبھی کبھی کعبہ سامنے آ جاتا ہے. پھر دوسرا تصور یہ کرتا ہوں کہ میں پل صراط کے اوپر کھڑے ہو کے جہنم کے اوپر نماز پڑھ رہا ہوں اور ایک پل پہ کھڑا ہوں، ہو سکتا ہے کٹ کے نیچے کو گر جاؤں. اور تیسرا تصور یہ کرتا ہوں کہ جب سجدے میں جاتا ہوں، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میرا آخری سجدہ ہو. کتنوں کو ظہر کے بعد عصر نہیں ملی، عصر کے بعد مغرب نہیں ملی، مغرب کے بعد عشاء نہیں ملی، تو پھر رو دیتا ہوں میرے مالک ہو سکتا ہے آخری سجدہ ہو، میرے رب میری نماز کو قبول کر لے، میرے رب مجھے معاف کر دے. کہتے ہیں میں ناک رگڑ کے کہتا ہوں میرے رب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. میں رو دیتا ہوں مگر پھر بھی مجھے پتا نہیں کہ میری نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھا جائے، ہر نماز کو آخری سمجھ کے اگر پڑھا جا سکتا ہے تو یہ محفل بھی تو آخری ہو سکتی ہے نا. ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری محفل ہو. کتنے لوگ ایسے تھے محفلوں سے گئے ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گئے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی آخری محفل ہو. آج کل اگر کوئی چیز نہیں ہے بالکل بھی نوجوانوں میں تو وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں روز 2 GB آتی ہے اور وہ اپڈیٹ ہوتی ہے، اب اسے خرچ نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہو جائے گا. وہ اب یوٹیوب دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں GB فری ہے، ڈیٹا فری ہے، کہ آپ کی زندگی بھی فری ہے. GB 50-100 روپے کی ایک مل سکتی ہے روز ایکسٹرا، اگر خریدنا چاہو تو ریچارج ہو سکتا ہے. مگر آپ کی زندگی کا جو موت آ جائے گی تو کیا کوئی ایسی ریچارج ہے کہ جو ایک دن مل جائے؟ کوئی ہے ایسا؟ ایکو بھائی تھوڑا کم کریں، آواز ٹھیک کریں، ذرا میری طرف دیکھیں، بولے سبحان اللہ. میں کیا کہہ رہا آپ پہ ذرا غور کریں. آپ انسان یہ کہتا ہے یہ نوجوان لڑکے، آج کل تو حیا نکل گئی نوجوان لڑکوں کے سامنے سے، کوئی حیا کسی کے اندر باقی رہی نہیں. تکلیف
تکلیف ہوتی ہے. نوجوان لڑکے اب تو اپنی گندی تصویریں بھی اسٹیٹس پہ لگانے لگے ہیں. یعنی ایک ہوتا تھا جرم گناہ، علماء کہتے ہیں گناہ وہ ہوتا ہے جو چھپ کے کیا جائے، اور جو اعلان کے ساتھ کیا جائے فقہاء نے لکھا وہ گناہ نہیں ہوتا ہے، وہ بغاوت ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے ساتھ. اور جو اللہ سے بغاوت کرتا ہے اسے کوئی برباد ہونے سے بچا نہیں سکتا. وہ قوم برباد ہونے والی ہے جس کی اسٹیٹس پہ اپنی بیویوں کی تصویریں لگا رہے ہیں. میاں ذرا غور کریں، پہلے کتنے غیرت مند لوگ تھے، اپنی بہن بیٹی کے لیے جان دے دیتے تھے، مگر آج اپنی بہن بیٹی کی تصویر واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں کہ کوئی دیکھو، اور وہ دکھاتے ہیں لائک ہونے کرنے کے لیے. یہ بتا اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات، اور حالات کے سب کو دکھانے کو ہوتے ہیں. یہ بتا سب کو دکھنا، سب حالات دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں. میں سب کو اسٹیٹس دکھانا چاہیے. آج مسلمان برباد ہو گیا. نام ہے محمد ندیم، نام ہے عبداللہ، نام ہے اویس، نام ہے رفیق، نام ہے عبد الرحمن، نام ہے عبد الرحیم، اور کیا لگا ہوا ہے گندے اسٹیٹس، گندے گانے، گندی فلمیں. ارے تیرا اسٹیٹس تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تیرے موبائل پہ گنبد خضرا کی تصویر ہونی چاہیے تھی، تیرے موبائل پہ کعبے کی تصویر ہونی چاہیے تھی، غوث الاعظم کے روزے کی تصویر ہونی چاہیے تھی، تاکہ کوئی دیکھتا تو کہہ دیتا یہ جس کا نمبر میرے موبائل میں ہے یہ کسی دنیا والے کا غلام نہیں ہے، بغداد والے عبد القادر کا غلام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. میری بیٹے، میری بہنیاں، میری بہنیں بیٹھی ہیں. اب میں کس بات پہ رہوں؟ یہ بتاؤ کس بات پہ رہوں؟ آخر اپنی بہنوں کو انہیں بتاؤں یہ جو اسٹیٹس کے چکر میں کیا لائک مل جائیں. مسلمان لڑکیاں فالوور بڑھانے کے لیے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، میرا ہاتھ جوڑ کے پیغام ہے، اگر میری بہن میری بیٹی تک پہنچ جائے تو میں تمہارا خادم ہوں، تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا اچھا چاہتا ہوں. میری بیٹی بلاگ بنانے لگی. مسلمان لڑکی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ، اور وہ یوٹیوب پر معاذ اللہ بلاگ بنا رہی ہے. وہ اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے چکر میں، وہ اپنے فالوور بڑھانے کے چکر میں اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے. فاطمہ نام ہے، عائشہ نام ہے، خدیجہ نام ہے، سائرہ نام ہے. میں کہتا ہوں میری بہن توبہ کر لے، زندگی لمبی نہیں ہے، چھوٹی ہے، جوانی ڈھل جائے گی، گناہ باقی رہے گا. اور اگر تو توبہ نہیں کرتی، ڈھیٹ ہو گئی ہے، تو بدتمیز ایک کام یہ کر، یا تو اپنا کردار بدل یا اپنا نام بدل. اس نام کے ساتھ ہی تیری صورت. آج میں کیا حال بتاؤں آپ کو نوجوان لڑکوں کا، استغفر اللہ معاذ اللہ، جن کی تنہائیاں برباد ہو چکی ہوں، وہ برباد تھوڑی دنوں میں ہو جائیں گے. دیکھ لینا آپ. سب سے بڑی یہ نگاہ کی پاکیزگی تھی، یہ تو اٹھ گئی، ختم ہو گئی. اب مسلمانوں نے آئیڈیل بنا لیے ہیں، کوئی کسی کو آئیڈیل مانتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے الیکشن چلا تو لوگوں نے کیا کہا، یہ آ گیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ آیا تو ہماری حالت بدل جائے گی. آپ مجھے بتاؤ کیا لوگ آپ کے یہ دنیا کے یہ لیڈر جن کے پوری زندگی گھوٹالوں میں گزری ہے، انہوں نے پبلک کی پیٹ کاٹ کے ظلم کیے عوام پر، یہ آپ کے حالات بدلیں گے؟ اچھا آپ نے اپنے نیتا بھی طے کر لیے، یہ میرا نیتا، یہ میرا نیتا، یہ میرا نیتا، یہ میرا نیتا، یہ میرا قائد، یہ میرا رہنما، یہ میرا آئیڈیل. ارے کوئی تمہارے پاس ایسا بھی نیتا ہے جس کے دامن کی قسم کھا لو کہ اس نے کبھی زندگی میں کوئی بے ایمانی نہیں کی، اس نے کوئی گھوٹالہ نہیں کیا؟ ایسا ہے، مگر کیا تمہارے پاس کوئی ایسا رہبر اور رہنما نہیں ہے کہ جس کے تم دامن کو مثال کے طور پہ پیش کرو، جسے تم اپنا آئیڈیل لاؤ؟ ارے تمہارے پاس ہے کوئی ایسا؟ مسلمان کو برباد ہونا اسی دن شروع ہو گئے تھے جب اس نے اپنی تاریخ بھلا دی تھی. دنیا والوں کو اپنا آئیڈیل بتانے والے، تیرے پاس ایک ایسا آئیڈیل گزرا ہے کہ جس نے 10 سال حکومت کی، مگر اس کی پاک دامنی کی قسم یہودیوں نے بھی کھائی، نصرانیوں نے بھی کھائی، پوری دنیا میں اس نے وہ پیغام دیا. 10 سال کے اندر اس نے حکومت کی، 10 سال اور 1060 مساجد تعمیر کروائی. یعنی ایک دن کے اندر، ایک دن میں 3 دن میں ایک مسجد بن کے تیار ہوتی تھی اس کے دور میں، اور اس نے 10 سال کے اندر 4000 مسجدیں تعمیر کروائی. یعنی اس کے دور حکومت میں ایک دن کے اندر 3 مسجدیں بن کے تیار ہوتی تھی. اور جب اس نے ایک کربٹ لی مدینے میں بیٹھے بیٹھے تو قیصر کو برباد کر دیا، اور جب دوسری کربٹ لی تو کسریٰ کو برباد کر دیا.
دیا. جب اس نے سامنے دیکھا تو نوشیروان کے غرور کو اپنے پیروں کے نیچے دبا کے غرور کو خاک اور خون میں ملا دیا. میاں مائیکل ہارٹ نے 2003 کے اندر جب اپنی کتاب کا اجرا کیا تو اس نے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر مجھے کہنے کی اجازت ہو تو میں یہ کہنے میں شرماؤں گا نہیں کہ خیر ہو گئی اگر دنیا میں 1 سال عمر اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کچھ نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سخر. میرے نبی نے فرمایا، میرے حضور کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں جب تم نیکوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کرو. اور بولو تو سبحان اللہ. اما عائشہ سیدہ عائشہ کا وصال ہونے والا ہے. جب سیدہ عائشہ کا وصال ہونے والا ہے کسی نے کوئی نصیحت کر دیجئے. مفتیہ ہے اپنے وقت کی، کوئی نصیحت. امی عائشہ نے فرمایا اے لوگوں اپنی کسی محفل کو بھی عمر کی ذکر سے خالی مت رکھنا، عمر کے ذکر سے خالی مت رکھنا، کیونکہ جب عمر کا ذکر ہوتا ہے تو انصاف کا ذکر ہوتا ہے، اور جب انصاف کا ذکر ہوتا ہے تو پروردگار کا ذکر ہوتا ہے، اور جب پروردگار کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا ظہور ہو. عمر بولو تو صحیح سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بلندی فرماتے ہیں کہ سنو عام انسان کو تو شیطان پریشان کرتا ہے، مگر عمر کی شان یہ ہے کہ عمر کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل دیتا ہے. ارے بولو تو صحیح یار، ذرا بولو. بول کے سنو گے تو سن لو گے. بولو سبحان اللہ. ہاں ہم بولنے والے لوگ ہیں، بولنا پسند کرتے ہیں. ہم تو اس قوم میں سے ہیں کہ نیزے پہ چڑھ کے بھی اپنی بولی چالو رکھتے ہیں، رکتے ہی نہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. میاں کون عمر؟ میری طرف دیکھو. عمر وہ کہ صوفیاء نے لکھا، فقہاء نے لکھا کہ عمر کو صرف دنیا کا بادشاہ نہ کہا جائے. اللہ نے صرف عمر کو دنیا پہ حکومت نہیں دی بلکہ آگ پر بھی حکومت دی. کائے پر؟ آگ پر، مٹی پر، ہوا پر، پانی پر. بولو سبحان اللہ. ذرا غور تو کریں. آگ پر حکومت عمر کی، مٹی پر حکومت عمر کی، پانی پر حکومت عمر کی، ہواؤں پر حکومت عمر کی. اللہ اکبر. منزل میں منبر پہ بیٹھے ہیں، ایک صاحب آ کر کے کہتے ہیں امیر المومنین پہاڑ کے اندر سے آگ نکلی ہے، لاوا پھوٹ رہا ہے، شہر کی طرف کو آ رہا ہے، اگر نہیں روکا گیا تو شہر کے اندر آ جائے گا. اور اس زمانے میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں تھا، آگ بجھانے والی مشین کا معاملہ نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا لے میری چادر لے کے جا اور آگ کو پیچھے کر دینا. وہ کہتے تمیم داری. میں نے کہا عمر سے کہوں؟ ارے آگ تو جلا دیتی ہے. پھر میں نے جب عمر کا چہرہ دیکھا تو ڈر گیا. کہتے میں ڈرتے ڈرتے باہر گیا اور جب میں آگ کے نزدیک پہنچا تو میں نے دور سے عمر کی چادر کو ہلایا اور اس آگ کو دکھایا. تو جیسے ڈنڈے کو دیکھ کر کے جانور بھاگتا ہے ویسے ہی عمر کی چادر کو دیکھ کے آگ پیچھے کو بھاگتی تھی اور دنیا کو بتاتی تھی کہ اگر عمر کی چادر دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی چادر جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. زمین ہلنے لگی، زمین ہلنے لگی. زمین دیکھیں آپ، دیکھیں زلزلہ آ رہا ہے. زلزلہ کیا آ رہا ہے بابا؟ زلزلہ کیا آ رہا ہے بتائیں؟ زلزلہ آ رہا ہے. زلزلہ جب آیا تو سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دم مکانوں میں سے پہلے نکل جاتے تھے مکان نہ گر جائے. مگر حضرت عمر نے یہ نہیں کیا، زمین پہ بیٹھ گئے، رونے لگے. اللہ کسی نے پوچھا کیوں رونا ہے؟ کہنے لگے شاید میں انصاف نہیں کرتا ہوں جو زمین ہل رہی ہے، میں انصاف نہیں کر پایا ہوں جو زمین ہل رہی ہے. اتنا کہنا تھا زلزلہ ختم ہو گیا، جاتا رہا. 1400 برس ہو گئے، پوری دنیا میں زلزلہ آیا مگر مدینے میں آج تک زلزلہ نہیں آیا. یہ حال ہے خدمتگاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سب لوگ بیان کرتے ہیں یہ باتیں، وہ ہمارے دماغ میں آ جاتی ہیں، ان کے نہیں آتی. بند ہے نا دروازہ، دونوں بند تو سمجھو کہ معاملہ ہی ختم ہے نا. یہ دو آتے ہی نہیں، بیان کرتے مگر سمجھ نہیں آتی بات. اور سمجھو ممبر پہ بیٹھے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں میں نے دیکھا عمر ممبر پہ بیٹھے بیٹھے کر رہے اے ساریہ
یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل. کہتے ہیں میں نے کہا عمر یہاں ساریہ کہاں ہے؟ وہ بغداد شریف کے قریب عراق میں کہیں لڑ رہے ہیں. یہ بتاؤ آپ نے یوں کیوں کہا؟ کہا بس علی چھوڑو بات کو، ختم کرو نا، بس میرا دل چاہا تو میں نے جزم میں کہہ دیا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے ختم نہیں کیا، میں نے لکھ لیا. کون سے دن کہا تھا، کس ٹائم پہ کہا تھا؟ کہتے ہیں میں جب ساریہ 3 مہینے کے بعد آئے، میں نے پوچھا کیا ایسے ایسے واقعہ ہوا تھا حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں؟ تو کہنے لگے ہاں. ساریہ بولے اگر امیر المومنین کی آواز نہ آتی نا تو ہم سارے ہلاک ہو جاتے. پیچھے سے حملہ کر دیتا دشمن، ہمیں خبر نہیں تھی، بے خبری میں دشمن حملہ کرنے والا تھا. حضرت علی بولے لوگوں اللہ نے ہمارے عمر کو صرف دنیا کی حکومت نہیں دی، ہوا پر بھی حکومت دی ہے. علی کی اولاد سے حضرت عمر کا ذکر سن رہے ہو، کیسا لگ رہا ہے؟ ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ. دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو. دیکھو تو ذرا دیکھیں یہاں پانی رک گیا، پانی ٹھہر گیا. اب انہوں نے کہا بھائی پانی تبھی رک چلے گا جب ایک لڑکی ڈالی جائے گی. کہاں؟ وہی دریا نیل والا معاملہ. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس خط لکھا گیا کہ لڑکی کا معاملہ. آپ نے فرمایا لڑکی بچانے کا حکم دیا حضور نے، چاہے پورا مصر پانی سے بھوکا مر جائے ایک بھی لڑکی نہیں ڈالنے دوں گا. ابھی کچھ دنوں پہلے یہ لوگ بھی کہتے تھے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، مگر اب نہیں کہتے ہیں بیچارے. شرم آنے لگی نا. غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. انہیں پتا ہے کہ ہم سے بچی نہیں، انہیں پتا ہو. اور خدا کی قسم کائنات میں سب سے پہلے بیٹی کو بچایا بھی اسلام نے ہے اور پڑھایا بھی اسلام نے ہے. فرمایا بالکل نہیں. کہنے لگے پھر کیسے ہوگا؟ حضرت عمر نے فرمایا میری بات سنو، ایک بار ایک اوپر خط لے کے خالی کاغذ لے کے آؤ. کاغذ لائے. یہ کیسے کہتے ہیں اختیار عمر. دیکھیں ایسے کر کے لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے لیے لکھا جا رہا ہے. اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو مت بہ، تیری مرضی بہ یا مت، مگر اگر اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو تجھے بہنا پڑے گا. تو بہن جاری ہو جا. آپ کا خط جب دریا میں ڈالا گیا دریا جاری ہو گیا. ابھی تک ذرا 1400 برس ہو گئے، آج تک جاری ہے، رکا نہیں. عمر کا جاری کرنے کے بعد مگر ایک بات پہ مجھے جواب دو. ارے انسانوں کو خط لکھ سکتا ہے مگر جو دریاؤں کو خط لکھ دے وہ میرا عمر ہے. عمر سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر عمر جیسے لوگ دریافت کیسے ہوئے؟ ایسے ہی دریافت ہو گئے، ایسے ہی مل گئے؟ نہیں، بڑی پریشانی آئی. عمر جیسے لوگ ہاتھ میں تلوار، اسلام کو ختم کرنے کا مزاج لے کے چلے. مگر ایک بات بتاؤں تو آپ کو، اسلام کو جو بھی ختم کرنے چلا ہے اس کے گھر میں اسلام گھسا ہے. بولو. اب بتاؤں تمہیں، ابو جہل ختم کرنا چاہتا تھا، ابو جہل کے گھر میں اسلام گھس گیا. یزید ختم کرنا چاہتا تھا، اس کے بیٹے کے دل میں گھس گیا. اور یہ جو میڈیا کر رہا ہے نا آج کل، یہ جتنی بھی گودی میڈیا ہے، یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ آپ کے خلاف کام ہو رہا ہے. نہیں، آپ کو پتہ نہیں اللہ جس سے چاہے اس سے اپنا کام لے لے. بات یہ ہے آپ کو بڑا کام ہے، آپ کو تو فرصت ہی نہیں. اب اسلام پہ کام کون کرے گا؟ اس سے ہی کروا رہا ہے اللہ. دیکھو تو تم اپنے گھر میں بیٹھے ہو، اذان پر باتیں ہو رہی ہیں. اذان کیا ہے؟ تم اپنے گھر میں بیٹھے ہو، قرآن پر بات ہو رہی ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ جس سے چاہے اپنا کام لے لے. میڈیا پورے دن تمہارا کام کر رہا ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں، آپ آرام سے بیٹھے ہو، اذان پر بات ہو رہی ہے، مکے پر بات ہو رہی ہے، مدینے پر بات ہو رہی ہے، میاں طلاق پر بات ہو رہی ہے. اب مجھے آپ بتاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ میڈیا ایک ایک گھر میں اسلام نہیں پہنچائے گا نا، یہ سکون سے نہیں بیٹھے گا، فرصت سے نہیں بیٹھے گا. ابھی کچھ دنوں پہلے سبری مالا نام کی ایک عورت مسلمان ہوئی، اور وہ کوئی بے وقوف عورت نہیں تھی، موٹیویشنل اسپیکر، وہ بیان کرتی تھی اور بہت قابل عورت تھی. وہ مسلمان ہو گئی اور کعبے میں جا کے اس نے اعلان کر دیا، عمرہ کیا. کسی نے پوچھا تو کیوں اسلام لے آئی؟ کہنے لگی روز سنتی تھی اسلام ایسا تو اسلام ویسا تو اسلام ایسا تو اسلام ویسا، صبح شام یہی رٹا رٹ. ہم کہتے ہیں یار ہمارا اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. ساری میڈیا والوں کے بچے پل رہے ہیں آرام سے. یار اور کیا چاہیے؟ بولو نا یار، اور کیا چاہیے؟ سب کے بچے پل رہے ہیں حرام سے ہماری وجہ سے. اسلام تو دیتا ہے نا، اسلام تو دیتا ہے. جو برائی کرتا ہے اس کا بھی پیٹ بھر رہا ہے اسلام. ذرا توجہ کرو، غور کرو. وہ کہنے لگی میں نے سوچا کہ دیکھوں تو اسلام کتنا برا ہے. کہتی جب میں نے اسلام کو ریسرچ کیا، پڑھنا شروع کیا، اور جب اسلام کو سمجھا تو اب اسلام کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے.
بولو تو صحیح ہے نا، بات صحیح ہے نا، زور سے بولو سبحان اللہ. ہاں مگر عمر ہاتھ میں تلوار لے کے بولے اسلام ختم کر دوں گا، غصے میں، بہت زیادہ غصے میں. حضرت عمر سے کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو اسلام کو ختم کرنے؟ اور ٹھہرو تو صحیح، رکو تو صحیح، تھوڑا جلدی مت کرو، بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ اسلام ختم کر دوں گا. کہ پہلے اپنے گھر جاؤ. کہ کیا ہوا؟ کہ تمہارے بہنوئی دونوں مسلمانوں کا یو ٹرن لیا عمر نے. کیا یو ٹرن؟ میں نے کہا واہ رے عمر، کیا وقت پہ یو ٹرن لیا ہے. یو ٹرن لے کے پہنچ گئے بہن کے گھر اور دروازے پہ دستک دی، بہنوئی آئے، کیا تم اسلام لا چکے ہو؟ ہاں. پورا غصہ اور ایک بہت زور سے گھوسا، طاقتور مارا بہنوئی کے ایک گھوسے میں زمین پہ گرا دیا. اور پھر اتنا مارا بے در پہ گھوسے، اور اتنا مارا کہ بہن نے سمجھا جان سے مار دے گا. فائنل مکہ ماننے والے تھے. عمر کی طاقت، بہت طاقتور انسان تھے. بہن آگے بڑھ کے بولی کیا میں تیری سگی بہن نہیں ہوں؟ تو میرا بھائی نہیں ہے کیا مجھے بیوہ کرے گا؟ تو پھر بہنوئی کو چھوڑ کے سناٹے دار ہاتھ بہن کے مارا. ایک تو عورت ذات، اوپر سے عمر کا ہاتھ. جیسے ہی مارا ہے منہ پھٹ گیا، گال سے خون نکلا. دوسری طرف مارا، دوسرا گال پھٹ گیا. مارتے مارتے خون کی الٹی کرنے لگی. بہن زمین پہ گر گئی، بالکل نڈھال ہو کے اٹھا نہیں جا رہا. بہن کو دیکھ کے عمر بولے بتا اسلام، بالکل نیم بے ہوش ہو گئی، بتا اسلام چھوڑے گی بتا. تو بہن نے پلٹ کے دیکھا عمر کو، اور اس کے بعد شیرنی کی طرح اٹھی اور بولی سن عمر، تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں. تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے. میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم، فیضان سرکار اعلی حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. عمر بولے یہ تجھ پہ کون سا رنگ چڑھ گیا؟ عمر بولے یہ تجھ پہ کون سا رنگ چڑھ گیا؟ تو عمر کی بہن بولی یہ اسلام کا رنگ چڑھا ہے. کہ کیسے چڑھا ہے؟ کہ قرآن پڑھ کے چڑھا ہے. عمر بولے میں بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے لے کر کے آ. بہن بولی تو ایسے نہیں چھو سکتا، قرآن ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے. کہ تو پھر مجھے پاک کر دے. بہن پانی لے کر کے آئی. مگر پہلے کے مسلمانوں کے رابطے اپنے رب سے کتنے اچھے ہوتے تھے. وہ زمانے کی عورت ہے اور اس کے لفظ تو سنو. اس نے پانی ڈالتے ڈالتے کہا میرے مالک دیکھ تو مجھے جانتا ہے اور تو بہترین قدردان ہے. مجھے کتنا برا مارا گیا، دیکھ میرا منہ پھٹ گیا ہے، مگر یہ میرا سگا بھائی ہے. میرے رب مجھ پہ عنایت یہ کر دے، میں نہیں چاہتی میرا بھائی جہنم میں جائے. ایسا کر میرے رب کرم یہ کر دے کہ اس کے ہاتھ دھو رہی ہوں میں تو ہاتھ دھونا میرا کام ہے، اس کا دل دھونا تیرا کام ہے. میرے رب کرم کر دے. ایک دن پہلے دعا ہو چکی تھی عنایت. میرے نبی نے دعا مانگی تھی عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی توفیق میرے رب عطا کر. اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. جس قوم کی عورتیں واٹس ایپ میں فیس بک میں لگ گئی ہوں، عورتوں کی لڑائی جھگڑے اب واٹس ایپ کے اسٹیٹس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. جو فلمیں دکھاتی ہوں اپنے بچوں کو، اس قوم میں انقلاب نہیں آئے گا. اقبال کہتا ہے اپنی بیٹیوں کو فاطمہ بناؤ. میری بہنیں بیٹھی ہیں اور اگر نہیں بیٹھی ہیں تو آپ جا کے بتائیں گے. سیریس سنا کرو بھائی. میں کوئی آپ سے انٹرٹین آپ کو کرنے کے لیے نہیں آیا، نہ میں انٹرٹین کی چیز ہوں، میں آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں. تو خدمت مجھ سے لے لیجیے. جب بیٹیاں گھروں میں اپنے بچوں کو جب روتے ہیں تو انہیں موبائل دینے لگے گانے لگا کے، تو یاد رکھیں وہ پھر اسے دنیا کی نظر کر رہے ہیں بچے. ایک بچہ پانی پت میں پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی رویا. روتا ہی ہے بچہ، مگر 2 دن تک رویا، 3 دن تک رویا. مگر جب 10 دن ہو گئے تو بچے گھر والے پریشان ہو گئے، کوئی بیماری ہے. ایک حکیم، دوسرا حکیم، مسلسل روتا، آواز بیٹھ جاتی بچے کی، پھر روتا. روتے روتے 1 مہینہ گزر گیا، کسی حکیم سے کچھ نہیں ہوا. حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے. لوگوں سے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. کہا کیسے؟ کہا چلو اس کے گھر پہنچے. کہنے لگے کوئی ہے؟ والد نکل کے آئے. کہا یہ آپ کا بیٹا ہے جو رو رہا ہے؟ کہاں؟ کہا یہ اللہ کا ولی ہے. کہا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ 1 مہینے سے
سویا نہیں ہے نہ سونے دیا ہے، اور آپ اسے اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں کہ لاؤ میرے پاس لاؤ. گود میں دیا، گود میں لینے کے بعد فخر الدین نے ایک کان میں کچھ پڑھا، دوسرے میں کچھ پڑھا، بچہ ہو گیا خاموش. کہنے لگے آپ نے کیا پڑھ دیا میرے بچے کے کان میں؟ حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا. کہا یہ بتاؤ کہ آپ کی بیوی قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا. کہا تو سنو، جب یہ ماں تمہاری بیوی کے پیٹ میں تھا نا یہ بچہ، تو اس کی ماں نے اتنا قرآن پڑھا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اتنا قرآن پڑھا، اتنا کہ اس بچے کی ماں کے پیٹ میں غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. اس کی روح کو قرآن سننے کی عادت ہو گئی. بچہ جب پیدا ہوا تو ماں جچکی میں چلی گئی، اس نے قرآن پڑھا نہیں، تو بچے کو قرآن کی بھوک لگی، تم نے دوائیاں کھلائیں، میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا. میاں وہی بچہ جب بڑا ہوا، اسی کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مائیں نیک تو بچے بولو تو صحیح، بولو تو صحیح. اچھا مائیں دیکھیں، آپ ڈاکٹر کے پاس گئی، دیکھیں میری بہنیں سنیں، ڈاکٹر کے پاس گئی ماں ہے نا، ماں ڈاکٹر کے پاس گئی، کہنے لگی ڈاکٹر صاحب کسی صورت میں میں پریگننٹ ہوں، مجھے حالت حمل میں ہوں، میں گربھاوستھا میں ہوں. تو اس نے کہا یہ نہیں کھانا، یہ کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کہتے، نہیں کہتے ہیں. اچھا یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو کھائے گی ماں اس کا بچے پہ اثر پڑے گا. لوگ ایسا ڈاکٹر ایسا کہتے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں اگر آپ سیب کھلائیں گے تو آئرن بڑھے گا. اگر آپ انار کھاؤ گی تو بچے میں خون اچھا خوبصورت بچہ ہوگا. سیب کھلاؤ گے، سنترا کھلاؤ گے تو وٹامن ڈی بڑھے گا. یہ سب باتیں وہ کرتے ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ، جب اللہ کا بنایا ہوا پھل ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے، تو اگر اللہ کا کلام ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا. مگر میاں غیرتیں نکل گئیں. اب تو کوئی غیرت مند مرد مل جائے آپ کو کہیں، اللہ ماشاءاللہ کسی شادی میں کوئی باپ پردہ عورت مل جائے تو اسے اپنے وقت کی ولیہ سمجھنا. آج کے زمانے آج کے وقت جو کبھی بے پردہ نہیں ہوتی وہ شادی والے دن بے پردہ ہوتی ہے. یہ ان بے وقوف عورتوں کوئی نہیں سمجھاتا کہ آخر اس دن کون سی جائز جواز کا فتویٰ نکال لیتی ہے. جب تک عورتوں کے یہی نظام رہے بربادی ہماری طرف آ رہی ہے، اور گھروں میں طلاقیں بڑھ رہی ہیں، جھگڑے بڑھ رہے ہیں. سب سے بڑا اصول اعلیٰ فرماتے ہیں جب مرد کے آنے کا وقت ہو تو عورت کو چاہیے اچھے کپڑے پہنے، اچھا چہرہ بنائے، یعنی سنگار کرے، میک اپ کرے، اور فرماتے ہیں جب آئے تو اسے اچھا سے استقبال کرے. فرماتے ہیں جتنی بار شوہر کو دکھانے کے لیے آئینہ دیکھے گی نا اتنے ہی صدقے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا. بڑی بڑی نیک عورتیں دنیا میں، مگر بڑی بڑی منحوس عورت کی میں کیٹیگری بتا رہا ہوں. یہ سب سے منحوس یہ جو ہے وہ کردار ہے، یہ کریکٹر. جیسی پورے دن ٹھیک رہے گی مگر مرد کے آنے کا ٹائم ہوگا بالکل منہ بنا کے بیٹھ جائے گی. یہ منحوسیت جب اندر داخل ہوگا وہ کہے گی کیا ہوا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. وہ تو بس تھک کے آیا تھا بیچارہ، وہ کیا ہو گیا، وہ بس یہ ہوا، وہ ہوا، تمہاری امی نے یہ کہا، بہن نے یہ کہا، اس کا فون ہے، تمام دنیا کے وہ سر میں پیٹ کے بیٹھ گیا. وہ فٹ بال بنا ہوا ہے، نہیں نہ خدا ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا مسئلہ اس کے ساتھ ہے. میں کہتا ہوں یار ذرا غور تو کریں. وسیم بریلوی کہتا ہے تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹیں تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں پوری دنیا میں شادی میں منڈراتی پھرے گی اور سب کے سامنے جا کر کے مسکرائے گی. سب کے سامنے مسکرانے سے کام نہیں چلے گا. جب آدمی آیا کرے تو مسکرایا کر. یہ فاطمہ کی سنت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے. گھر بن جائے گا. اس کام سے کیا ہو جائے گا؟ بولو تو صحیح ذرا. اور پھر جب عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پہ لعنت ہے. کیا ہے؟ اچھا لعنت کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں آج کل کے لوگ. وہ لعنت نکل کے چلے گئے، اے لعنت اللہ کی رحمت سے محروم جو ہے اس پہ لعنت. اچھا پھر اس کی اور بڑی بات بتاؤں. غوث العظم نے فتوح الغیب میں شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک حدیث قدسی نوٹ کی ہے، نقل کی ہے، وہ اسے ضم کرتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جب میں کسی پر لعنت بھیجتا ہوں تو اس کی 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے. کتنی نسلوں تک؟ پھر میرے حضور رحمت والے ہیں نا، رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میرے رب یہ بتا کہ جب تو لعنت بھیجتا ہے تو 7 نسلوں تک اثر جاتا ہے، اور جب تو رحمت بھیجتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رب نے فرمایا میرے محبوب میری لعنت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. میری
تیری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. کتنی عورتوں کو پتا ہوگا میاں ذرا غور تو کریں. مولا علی فرماتے ہیں ان کے گھروں میں کپڑے اتنے ہیں, یہ تو بے پردہ. شادیوں میں دیکھیں آپ اپنے مرد کے لیے نہیں. ایک صاحب کہنے لگے میری بھی بڑی نیک تھی, پڑوسن نے بگاڑ دی. میں نے کیا ہوا؟ پہلے پڑوسن آئی آ کر کہنے لگی کہ تو بڑی تیرے پاس پیسے ہیں, زیادہ زیور ہے, تو جب جاتی ہے شادی میں تو کپڑے وپڑے پہن کے جاتی ہے, یہ بتا تو اتنے جو ابا پہن کے جاتی ہے برقع, تو تجھے دیکھ تو کوئی نہیں پاتا. سب تو اپنے ہی ہوتے ہیں, شادی میں تو ایسی جایا کرنا چہرہ وہرہ کھول کے. وہ کہنے لگی شیطان کی خالہ تھی, اتنے اچھے سمجھایا, میری ٹھیک ٹھاک نیک دل بی بی بگڑ گئی. کہتے میرا جھگڑا شروع ہو گیا. مگر ایک دن گاڑی میں بیٹھا تھا تو مجھ سے بولی کیسی لگ رہی ہوں, تو کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا میں تو بیگم صبح بھی گھر ہوتا ہوں, شام بھی گھر ہوتا ہوں, جب چاہے تب پوچھ لو کیسی لگ رہی ہوں, بتا دوں گا. مگر اب تو تم جن لڑکوں کے لیے, بگڑے ہوئے معاشرے کے لڑکوں کے لیے صبری ہو نا, شادی میں انہی سے جا کے پوچھنا کہ تم کیسی لگ رہی ہو. کہنے لگی آپ کیسی بکواس کر رہے ہیں, مجھے کیا میں دوسروں کے لیے سجتی ہوں؟ کہا ہاں شریف لوگ تو نظریں ہٹا لیں گے مگر گندے لوگوں کی نظریں تم پہ پڑیں گی. وہ رو کے کہنے لگی آپ مجھے واپس لے کے چلو, میرے ذہن میں یہ بات آج آئی ہے. اللہ اکبر, ذرا غور تو کریں, نبی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, میری بہنیں میں بیان کر رہا ہوں, میری بہنیں غور کریں. مولا علی فرماتے میں اپنے گھر آیا 16 دن کے بعد, میں نے اپنی بی بی فاطمہ کو دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر کے مسکرائی مگر ان سے مسکرایا نہیں گیا. میں نے کہا فاطمہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی وہ ابا کے گھر 16 دن سے کچھ چولہا نہیں جلا ہے. اچھا دور کتنا ہے حضور کا گھر؟ بیچ میں دیوار ہے, ایک دیوار, اور اس میں حضور نے سوراخ بھی لگا لیا. اور سوراخ لگا کیا فرماتے ہیں؟ فاطمہ جی ابا کیا بات ہے؟ کہا بات کوئی نہیں فاطمہ, بس تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے اور کوئی بات. کہا ابا کے گھر 16 دن سے کچھ نہیں پکا ہے. مولا علی کہتے ہیں میں 3 دن کا بھوکا آیا تھا مگر میں باغ میں گیا, باغ والے سے کہا کوئی مزدوری لے لو مجھ سے. بھئی ایک آدمی جا کر کے اس بچے کو سمجھا دو ذرا, ٹھیک ہے آپ بیٹھے نا ادھر دیکھیں. ابلیس کی کوئی شکل نہیں ہوتی, آپ سمجھ رہے ہیں, ایسی محفلوں میں تکلیف وہ اس کی طرف سے ہوتی ہے, میری طرف آپ غور کریں اور دھیان دیں. مولا علی کہتے ہیں میں تھکا ہوا تھا, بہت زیادہ تھا, کہتے ہیں مگر پھر بھی گیا بازار, اس میں باغ میں کھجوروں کے, یہودی کا باغ تھا. میں نے کہا مجھے باغ میں کچھ نوکری مل جائے گی؟ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کچھ مجھے کھجوریں چاہیے. اس نے کہا ایک ڈول کھینچو گے تو 1 اجوا کھجور دوں گا. کہتے ہیں مجھ سے 3 ڈول بھی کھینچنے کی ہمت نہیں تھی, 3 دن کا بھوکا تھا. کہتے ہیں میں حضور کو یاد کیا, 17 ڈول کھینچے. کہتے کھینچ کے وہ 17 کھجوریں میں لے کر کے اپنے گھر نہیں گیا, حضور کے گھر گیا. سرکار نے فرمایا علی خیریت سے آئے؟ کہا ہاں. میں نے کہا حضور یہ کھجوریں ہیں. سرکار نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجوریں ہیں؟ اللہ اکبر. تو کہا کیوں اپنے گھر نہیں لے کے گئے؟ تمہارے بچے بھی تو بھوکے ہیں. عرض کی حضور مجھے بچوں سے زیادہ آپ سے پیار ہے. بیٹھ جائیں. دیکھیں اس وقت یہاں بے شمار فرشتے موجود ہیں اور جنات بہت ہیں. صحیح بتا رہا ہوں, مذاق نہیں کرتا ہوں, میں صحیح بتا رہا ہوں. میں اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھا کرو ٹھیک سے, خدا نخواستہ میرے منہ سے کچھ نکل گیا اچھا نہیں ہوگا. کسی کو مدینے سے واپس لے کے آنا یہیں پہ ٹھیک ہی بات نہیں ہوتی. میں کہاں میں حضور کی بارگاہ میں کھڑا تھا بیان کرتے ہوئے, کھینچ لیا, دو بار آواز آ رہی ہے. توجہ کریں, معاف کریں, اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے اور وہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور وہ معاف کرنے والا مہربان ہے. تو حضور نے فرمایا کہ علی تم نے اپنے بچوں کو نہیں دیا؟ کہ حضور مجھے بچوں سے زیادہ آپ سے پیار ہے. کہتے حضور نے 3 کھجور اٹھائیں اور کھجور اٹھانے کے بعد منہ میں رکھی اور پھر منہ سے نکالی. فرمایا چل علی پہلے اپنے نواسوں کو کھلاؤں گا, چل. کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے گیا. کہتے ہیں وہ کھجور سامنے رکھی, میرے آقا نے دیکھا حسین سے اٹھا نہیں جاتا ہے, حسن سے اٹھا نہیں جاتا ہے, اپنے ہاتھ سے کھجور دینے لگے. میں ابھی مدینے میں دیکھ کے آیا ہوں, کوئی دشمن بھی بھوکا نہیں ہے, ساروں کو خوب کھانے مل رہے ہیں. میں نے کہا کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا. رمضان نکلا, کتنے نوجوانوں نے ایسا روزہ رکھا ہوگا. حضرت علی کہتے ہیں, مولا علی فرماتے ہیں اللہ اکبر, کہتے ہیں میرے گھر میں 13 دن فاقے رہے مگر میری بی بی پوری رات نماز پڑھتی تھی. امام حسن کہتے ہیں میری امی ایک رات میں 1000 رکعت شکر کے ادا کرتی تھی. میں نے ایک دن پوچھا امی ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا,
شکر کس بات کا ادا کرتی ہیں؟ کہنے لگے بیٹے حسن مجھے اللہ نے اپنے حبیب کی بیٹی فاطمہ جو بنا کے پیدا کیا ہے اس بات کا شکر ادا کرتی ہوں. اللہ اکبر. اقبال کہتا ہے کہ عورتوں کو فاطمہ بننا ہی پڑے گا, چاہے وہ پھر مدینے کی فاطمہ بنے یا پھر مکے کی فاطمہ بنے. اقبال کہتا ہے اس رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہا برخواقعو باشید میں. اقبال کہتا ہے فاطمہ تیرا اتنا احسان ہے اسلام پر کہ اگر مجھے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا لحاظ نہ ہوتا اور حضور کی شریعت کا پاس نہ ہوتا تو میں کعبے کا طواف نہ کرتا, تیرے مزار کا طواف کرتا, میں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا, فاطمہ آپ کی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا. اللہ اکبر. اقبال کہتا ہے میری بیٹی تجھے فاطمہ بننا ہوگا, چاہے تم مدینے کی فاطمہ بن یا مکے کی فاطمہ بن, کیونکہ جب تم مدینے کی فاطمہ بنت محمد بن کے اپنے بیٹے حسین کو قرآن سناتی ہے تو تیرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن سناتا ہے, اور جب تم مکے میں فاطمہ بنت خطاب بن کے اپنے بھائی عمر کو قرآن سناتی ہے تو تیرا بھائی عمر پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیتا ہے. اللہ حضرت عمر, آخری بات کر رہا ہوں حضرت عمر کے بارے میں. آج کوئی ذرا سے پڑھ لکھ جائے تو بات کب کرتا ہے ٹھیک سے, ایسے کپڑے جھاڑتا ہے. دیکھیں ایم ایل اے ایم پی بن جائے, ادھر دیکھیں پبلک کی بھیک کے ووٹوں سے بننے والے ہیں ایم ایل اے ایم پی, 10 گاڑیاں لے کے چلتے ہیں بے وقوف, اپنی انا کو تسکین دیتے ہیں. حالانکہ میں جس عمر کی بات بتا رہا ہوں اسے پبلک کے ووٹ نے نہیں رب نے بنایا ہے, اور وہ بھی کسی ایک ویدھان سبھا اور کسی ایک لوک سبھا کا مالک نہیں ہے, وہ کسی ایک صوبے کا آدھی دنیا. ہمارے یہاں تکبر اتنا ہے کہ کوئی سلام نہیں کرنا چاہتا کسی. اب دیکھیں آپ ادھر دیکھیں, میں نے کچھ متکبر دیکھا ہے, ان کی باڈی لینگویج بتا رہا ہوں, باڈی لینگویج آسان کر رہا ہوں. جیسے وہ آپ کو ملیں گے نا تو سلام نہیں کریں گے, وہ کہیں گے اور بتائیں, تو اب آپ سلام کریں گے السلام علیکم, ہاں وعلیکم السلام. ان کا مطلب اندر ان کی تسکین ہو گئی, یہ خود بھی سلام کر سکتا تھا. تکبر, حضور نے فرمایا جس نے سلام کر لیا اس میں تکبر نہیں ہے. حضرت عمر کیا کرتے ہیں بھائی, دیکھیں تو ذرا آپ لوگ ذرا سماعت کریں, کتنا ہمبل انسان ہے عمر یار. پوری دنیا میں کوئی لے کے تو آؤ, برابر کھڑا کرو حضرت عمر کے. ہم کہتے ہیں لے کے آؤ بھائی, آدھی دنیا کا بادشاہ ہو. اور صبح کو اٹھ کے مشکیزہ لیتے ہیں, رسی لیتے ہیں, پانی نکالتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ مشکیزہ ڈول لے کر کے ڈول سے پانی بھرتے ہیں مشکیزے میں, مشکیزہ کاندھے پہ رکھتے ہیں, پھر ایک گھر میں, 2 گھر میں, 3 گھر میں. ایسے زمین نے آسمان نے ایسے لوگ دیکھے تھے؟ نہیں, نہ ایسے دیکھے تھے نہ ایسے کبھی دیکھیں گے. جیسا عمر ہے دیکھو تو مشکیزہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے, یہاں پہ کاندھے پر, اور چلتے 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 ایک گھر میں 2 گھر میں 55 سال کی عمر ہو گئی ہے, بالکل چہرہ داڑھی بالکل سفید ہو گئی ہے, 55 سال کی عمر ہو چکی ہے, داڑھی بالکل سفید ہو چکی ہے. اس کے باوجود پانی بھر رہے ہیں. کسی نے کہا لائیے ہم آپ کا پانی بھر دیتے. کس کا پانی بھرتے ہیں؟ کہا تم قیامت کے دن میری مدد کر سکو گے؟ کہا نہیں. تو پھر ہٹو. کہا تو آپ یہ تو بتائیں امیر المومنین پانی کس کا بھرتے ہیں؟ فرمانے لگے مدینے میں کچھ بیوہ عورتیں ہیں جن کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے, عمر ان کے گھر پانی بھر کے آتا ہے. ایک دن ڈول اٹھانے میں دقت ہونے لگی تو کہنے لگے مالک عمر کمزور ہو گیا, اب اسے اپنی بارگاہ کا شرف عطا کر, اب اس سے بوجھ اٹھتا نہیں. ہم اپنے گھر میں پانی مانگتے ہیں, 4 آدمی سے پانی لے کے آؤ, اٹھ کے پانی نہیں لے سکتے, 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آگے سب کو پریشان کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سودے لا کے دیتے ہیں ان عورتوں کے جن کے شوہر جنگوں پہ گئے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر مسجد جاتے ہیں, ظہر کے وقت سے پہلے پوری مسجد کی صفائی کرتے ہیں, جھاڑو لگاتے ہیں, سب بچھاتے ہیں. آج کوئی امیر آدمی مسجد میں جائے تو کہتا ہے امام صاحب صف نہیں بچھائی آپ بھی تو جھاڑو نہیں لگائی. ارے آپ بھی تو لگا سکتے ہو نا. بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا حضور میرا دل گندا ہو گیا. کہا کیوں؟ کیسے پتہ لگا؟ کہا آپ کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا. کہنے لگے تو پھر کیا کروں, کیا وظیفہ پڑھوں؟ فرمایا ایسا کر مسجد میں جھاڑو لگایا کر. کہا حضور مسجد کی جھاڑو سے میرے دل کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا تعلق ہے, تو اللہ کا گھر صاف کر, اللہ تیرا دل صاف کر دے گا.
عمر گزر کے جا رہے ہیں. آخری بات شیخ عبدالمحدث دہلوی سے کہ لکھتے ہیں کہ ایک گھر میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. سوچ دھیان سے سننا, آخری میرے لمحات ہیں, بڑے دھیان سے سننا, ہلنا جلنا نہیں, دھیان سے سنو. آپ غور کریں, آپ سے گزارش ہے میری, سنیں. آپ رضی اللہ عنہ نکل کے جا رہے ہیں, رونے کی آواز آ رہی ہے. دروازے پہ ٹھہر کے بولے کون رو رہا ہے؟ کہا آپ کیوں بتائیں؟ بولو تو سیکھا تو میں کیوں بتائیں کون رو رہا ہے؟ اور دروازہ تو کھولو, بوڑھی نکل کے آئی. کہ تمہیں کیوں بتائیں کیوں رو رہے ہیں؟ رو رہے ہیں اپنے نصیب کو. کہ کیا ہوا؟ کہ عمر کو رو رہی ہوں, عمر کو جو خلیفہ ہے نا عمر, اسے رو رہی ہوں. کہ کیا ہوا؟ اس نے کیا بگاڑا تیرا؟ کہ بس میں مر جاؤں, بس حضور سے شکایت کروں گی, میں تو پکا ہوا پھل ہوں, کیا پتا آج مر جاؤں کل مر جاؤں, میرا شوہر نہیں ہے, بچہ میرا کوئی ہے نہیں, میں بیوہ عورت ہوں اور 3 دن سے بھوکی بیٹھی ہوں. قبر میں جاؤں گی, حضور آئیں گے تو کہہ دوں گی حضور عمر کے دور میں 3 دن تک بھوکی تھی. عمر فاروق اعظم کانپنے لگے, جو کسی سورما سے نہیں کانپے نا, جن کے نام سے آدھی دنیا کانپتی تھی, مگر خوف خدا سے کانپنے لگے. کہنے لگے عمر کو تھوڑی خبر ہے کہ تو بھوکی ہے. کہنے لگے جب وہ خبر نہیں رکھ سکتے تو پھر حکومت کیوں کرتا ہے وہ عمر؟ اللہ اکبر. بولے 1 منٹ ابھی آتا ہوں, گھر سے کھانا لے کے آئے, لو کھانا کھاؤ. وہ بولی تو آدمی ٹھیک لگتا ہے, ذرا میری جھاڑو لگا دے, گھر کی مجھ سے لگتی نہیں. تو آپ نے جھاڑو لگا دی. اس کے بعد بولے ایسا کر ذرا پانی بھی بھر دے, وہ پانی گرم کر دے, سردی کا موسم ہے. تو پھر چولہا جلایا. جب چولہا جلایا تو اس میں سے دھواں نکلا نا, تو داڑھی کے اندر دھواں آنے لگا, آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. مگر پانی گرم کر کے اس کے سامنے گئے اور جا کے بولے ایسا کر, عمر کو تیری خبر نہیں تھی, تو عمر کو معاف کر دے. میں معافی مانگتا ہوں عمر کی طرف سے. آج سگی ماؤں سے معافی نہیں مانگ رہے لوگ, سگے باپ سے. میں کہتا ہوں اس وقت اگر میں حقیقت بیان کر رہا ہوں تو آپ بتائیے گا, اس وقت ماں باپ بوجھ ہیں, بوجھ, ان کی موت کا انتظار کر رہی ہے. سب گھروں, ہر گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں, مگر اکثر گھروں میں ماں باپ بوجھ ہیں. ایک جگہ میں فاتحہ میں گیا تو بڑا لمبی چوڑی فاتحہ تھی, بڑا لمبا لنگر تھا. ایک صاحب کہنے لگے, وہ ایک صاحب وہ بلانی ہے آپ کو, تو ایک بوڑھی عورت نے مجھے بلایا. کہنے لگی آپ شباہت حسین ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگی وہ یہ لڑکا میرا ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا کام کرتا ہے, لنگر کر رہا ہے. کہا پوری بات تو سن لو, یہ لنگر تو بڑا کرتا ہے, مگر اس سے کہو 100 روپے تو ایک ہفتے میں مجھے دے دیا کرے, مجھے دوائیوں کے لیے بھی بھیک سی مانگنی پڑتی ہے. اور پھر بولی کہ اس سے کہو میں جب اس کا باپ زندہ تھا نا تو میں پان کھاتی تھی, مگر اس نے اس کے مرنے کے بعد پان بھی رکوا دیا. وہ کہتا ہے پان کا خرچہ نہیں اٹھا پاؤں گا. اور پھر وہ موٹے موٹے آنسوں سے روئی. اس کے آنسوں آج بھی مجھے یاد ہیں, اور میں ہر جگہ یہ بات بتاتا پھر رہا ہوں کہ کوئی یہاں ایسی کوئی ماں ہو تو اس کا درد وہاں تک پہنچ جائے. کہنے لگی میرے بیٹے سے کہنا سید صاحب میں بوڑھی ہوئی ہوں مگر اندھی نہیں ہوئی ہوں, اندھی نہیں ہوں میں. یہ کھانا لے کے جاتا ہے, بازار سے چیزیں لے کے آتا ہے, پھل لے کے آتا ہے, سیب یہ مٹھائی لے کے آتا ہے, اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ چھپ چھپ کے کھاتا ہے. کیا میں نے اتنا برا کیا ہے اس کے ساتھ؟ کیا میں نے اتنا برا اس کے ساتھ کیا ہے کہ یہ مجھے کچھ بھی نہیں دیتا کھانے کو, یہ کچھ مجھ سے بات تک نہیں کرتا؟ میں کہتا ہوں یار کتنی بڑی بے غیرتی ہے, اس دولت پہ لعنت نہیں بھیج دیتے یار, اس پہ خاک پڑے دولت پہ جس کے ماں باپ اس سے بھیک کی طرح مانگے. اللہ. امی عائشہ کہتی میرے دروازے پہ ایک عورت آئی تو میں نے دروازہ کھولا, وہ کہنے لگی بھوکی ہوں, ام المومنین میرے بچے بھی بھوکے, 3 دن سے کچھ دے دیجئے. کہتی میرے گھر میں صرف 3 کھجوریں تھی, میں نے دے دی. میں نے میرے سامنے اس نے ایک کھجور ایک بچے کو دی, پھر دوسرے کو دی, اور تیسری کھجور اس نے اپنے منہ میں رکھنے والی تھی کہ بچے اپنی کھا کے ماں کی طرف دیکھنے لگے. ماں نے منہ سے کھجور نکالی اور 2 ٹکڑے کیے, دونوں بچوں کو دیکھ کے اور میری طرف دیکھ کے مسکرائی چلی گئی. مگر حضور وہ رونے لگی. اما عائشہ روئی تو حضور آئے, عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا حضور میں نے اپنی آنکھوں سے میں نے ممتا دیکھی. کا کیا دیکھا؟ کہ ایک ماں دیکھی, ماں وہ آئی تھی بھوکی, 3 کھجور دی تھی اس نے, ایک کو دے دی, دوسرے بچے کو دے دی, مگر وہ تیسری خود کھا رہی تھی. بچے نے جب دیکھا نا اپنی ماں کو خارج ہو کے, تو اس نے اپنے منہ کی کھجور نکال کے آدھا ٹکڑا دے دیا. حضور یہ ممتا دیکھ کے میرا کلیجہ ہل گیا. مائیں کتنی مہربان ہوتی ہیں اور اولاد ان کے ساتھ کیسا سلوک. میرے حضور نے فرمایا, حضور روئے, فرمایا عائشہ اسی وجہ سے تم ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے. اللہ اکبر. ایک بار ماں چلی جائے نا تو دوسری بار ماں کوئی نہیں ملتی, ڈھونڈتے رہنا. میں نے ماں کی قبر پہ بڑے بڑے لوگوں کو روتے دیکھا ہے. ایک بوڑھے کو میں نے روتے دیکھا. میں نے کہا بھائی تو بوڑھا ہو گیا, تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگے میری ماں کی قبر ہے سید صاحب, بوڑھا ہو گیا ہوں مگر ماں اب بھی یاد آتی ہے. یار وہ کعبے میں حضور داخل ہو رہے ہیں اور فتح مکہ کر لیا, کالا امامہ بندھا ہوا ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, ہائے میرے پیغمبر کہاں رہنمائی کی آپ نے, آنکھوں سے آنسو. میں نے کہا حضور خوشی کا دن ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اوے ابو بکر خوشی کا دن تو ہے مگر مجھے اپنی ماں آمنہ یاد آ گئی ہے. میں سوچ رہا ہوں کاش میری ماں آمنہ ہوتی تو دیکھ لیتی کہ اس کے بیٹے نے مکے کو
کو فتح کر لیا ہے، کاش وہ دیکھ پاتی۔ میں کہتا ہوں یار باپ یہ کیسا معاشرے کا مجبور انسان ہے باپ۔ یار ایک آدمی میرے پاس آیا کہنے لگے میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، کچھ دعا کر دے کچھ میرے لیے۔ میں نے کہا تم نے ضرور تکلیف دی ہوگی، کہا اس نے بے دخل کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا تم نے ضرور تکلیف دی ہوگی، کہنے لگا پھر کوئی عمل بتائیں۔ میں نے عید آنے والی، کبھی عید ملے ہو ابا سے؟ کہا کبھی نہیں ملا میں، اس بار ہی مل لینا۔ کہنے لگے مل لوں گا میں، مگر ملے گا نہیں میرا باپ۔ میں نے کہا تمہیں مل کے اسے درود بھی پڑھنا ہے۔ وہ چلا گیا، عید کے بعد آیا، کہنے لگا سید صاحب میرا باپ راضی ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے عید والے دن میں نے کہا عید ملنا چاہتا ہوں، کہنے لگا میں نہیں ملوں گا۔ اس نے دھکا مار کے گھر سے باہر نکالا، میں زبردستی اندر داخل ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے باپ کو پکڑا تو اس نے کئی بار دھکے دیے، مگر پھر میں نے اسے زبردستی پکڑا اور اپنے سینے کو اس کے سینے تک لے کے گیا۔ اور جب میں نے درود پڑھا تو میرے سینے کی گرمائی جب اس کے سینے تک گئی تو میرا بوڑھا باپ جس کی داڑھی سفید تھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میں نے اپنے باپ کو روتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا ابا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹے تو نے مجھے آج جتنی عزت دی ہے اتنی کبھی نہیں دی تھی۔ اے میرے لال میرے بیٹے تو سمجھتا ہے میری دولت زمین جائیداد ہے؟ میری دولت تو ہے، میں نے اپنی زندگی کو خرچ کر کے تجھے پالا ہے میرے بیٹے۔ میں نے مزدوریاں کی ہیں، میں دھوپ میں چلا ہوں کہ تیرے سر پہ دھوپ نہ آئے، میں بارش میں بھیگا ہوں کہ تیرے سر پہ بارش نہ آئے، تیری چھوٹی سے لے کے بڑی چیز تک کا میں نے خیال کرا۔ اے میرے بیٹے میرے لال میں نے پردیس کاٹے کہاں کہاں گیا، مگر تو بڑا ہوا تو مجھے تو آنکھیں دکھانے لگا تھا۔ آج جب تو نے مجھے سینے سے لگایا نا میرے لال تو میری اصل معنوں میں عید ہو گئی۔ میرے بیٹے میری عید آج ہوئی ہے۔ وہ بیٹا کہتا ہے سید صاحب میں بھی بہت لوگوں سے ملا تھا مگر جب باپ کے سینے لگاؤں تو آج مجھے صحیح معنوں میں پتہ چلا باپ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کہ یار ایک بار باپ چلا جائے تو باپ دوسری بار نہیں ملتا۔ 21 سال پہلے میرے والد کا انتقال ہوا، کہاں کہاں تقریر کرنے جاتا ہوں کتنے لوگ ملتے ہیں مگر اب بھی اپنے باپ کو یاد کرتا ہوں کہ یار بتاؤ ایک آدمی نے پیڑ لگایا تھا، پیڑ، اور وہ پیڑ لگا کے مالی جب وہ پیڑ جوان ہوا اور پیڑ نے چھاؤں دینی شروع کی تو مالی چلا گیا۔ اب بتاؤ وہ پیڑ کسے چھاؤں میں بٹھا لے، وہ پیسے دے تو کس کے ہاتھ میں دے؟ جس کا باپ نہیں ہے وہ روتا ہے اور جس کا نہیں ہے اور جس کا نہیں ہے وہ روتا ہے اور جس کا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ مرنے کے بعد ٹھنڈی مٹی کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ اوے لوگوں معافیاں مانگ لو اپنی بہنوں سے۔ عمر آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں عورت تو مجھے معاف کر دے، سگی ماں تھوڑی ہے، ایک عام عورت ہے اور کوئی بھی نہیں ہے وہ عمر کے سامنے، کیا ہے وہ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں معاف کر دے، وہ کہتی چل تو کہتا ہے تو میں تیرے کہنے سے عمر کو معاف کرتی ہوں، کہ لکھ کے دے دے، کہ میں لکھنا تو نہیں جانتی نا۔ تو کہا اچھا تو پھر ایسا کر لا مجھے تو لکھوا لے میں دستخط کر دوں گی۔ تو اس نے دستخط کرنے چاہے نا تو حضرت علی آ گئے، حضرت حذیفہ کہنے لگے امیر المومنین آپ یہاں بیٹھے؟ عورت بولی کون امیر المومنین؟ کہا یہی تو عمر ہے امیر المومنین ہے۔ عورت آگے بڑھ کے بولی عمر مجھے معاف کر دے، میں نے پہچانا نہیں تھا۔ عمر میں کتنی سیدھی ہوں، میں نے تم سے جھاڑو لگوا لی مگر آپ نے یہ نہیں کہا میں عمر ہوں مجھ سے جھاڑو لگوا لی، میں نے اپنے گھر کا چولہا جلوا لیا۔ عمر آگے بڑھ کے بولے تو مدینے میں رہتی ہے، اگر تو تکلیف اٹھائے گی تو میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ مدینے میں جو رہتی ہے۔ آگے بڑھ کے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا علی یہ رقہ لے لے، جب عمر مرے تو عمر کے سینے پہ رکھ دینا کہ جب میں مروں گا حضور آئیں گے قبر میں پوچھیں گے بتا 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 عمر کیسے حکومت کر کے آیا؟ تو کہہ دوں گا حضور ایک عورت ناراض ہو گئی تھی اسے بھی راضی کر کے آیا ہوں۔ اگر عمر ایک عورت کو راضی کر سکتے تو تم ماں کو راضی نہیں کر سکتے؟ کبھی اس کے پیروں میں بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے اماں معاف کر دے؟ ابا سے معافی نہیں مانگ سکتے؟ اپنی بہن روٹی بہن کو مناؤ، خوشی ملے گی تمہیں، اللہ برکت دے گا۔ اگر روٹی بہن ہے کوئی منانے کی ضرورت نہیں، اس کے گھر چلے جانا پھر ہی راضی ہو جائے گی۔ او یار اب معافیاں مانگو، معاشرے میں جو تکلیفیں گھٹاؤ، معافیاں مانگو۔ حضور فرماتے ہیں جو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ معافیاں مانگو، اللہ سے معافی۔ لوگوں ختم کرو، دنیا چھوٹی ہے۔ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے 18 سال کے لڑکے کو غسل دیا۔ کتنے سال کے؟ اور اس کی جب کھوپڑی کے نیچے توجہ میں نے جب ہاتھ ڈالا نا تو اس کی کھوپڑی کے اندر میرا ہاتھ چلا گیا اور اس کی سفید ہڈی میری انگلی میں لگی اور جب لگی تو خون نکلا۔ ایک صاحب کہنے لگے میں رویا نا، کہنے لگے تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا بھائی تکلیف تو ہو ہی رہی ہے مگر میں منافق تھوڑی ہوں، مسلمان ہوں۔ موت کی یاد آ گئی کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا اس کے پوسٹ مارٹم ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مردے کا جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا غسال تو وہ کہتا آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ صاحبو وہ دن آنے والا ہے، پانی دینے والا کوئی اور ہوگا،
4 کھڑے ہوں گے, لاش پڑی ہوگی, کدھر سے بھی کوئی صابن لگا دے. آنکھوں میں میرے ایک دن صابن لگ گیا تو میں کہنے لگا میرے مالک آج تو ہٹا لوں گا, مگر کل جب دوسرے لگائیں گے تو کرم کرنا. یار پڑے ہوں گے. میں نے اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو نہلایا, کتنوں کو تکبر کرنے, کتنے لوگوں کو نہلایا. میں کتنی بار قبروں میں گیا ہوں, کتنی بار قبر سے باہر آیا ہوں. جب بھی قبر میں کسی مردے کو اتارتا ہوں یہی کہتا ہوں, اے قبر والے میں آج نکل رہا ہوں مگر ہر بار میں نہیں نکلوں گا, ایک دن کوئی اور نکلے گا مجھے چھوڑ کے نیچے. وہ دن کے لیے, سخت دن کے لیے اپنے رب سے پناہ چاہو, اس سے کہو مالک معاف کر دے. اور یار تو ذرا غور کریں, میں کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں, سفر میں رہتا ہوں اور اللہ سے کہہ رہا ہوں میرے مالک جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو پوسٹ مارٹم کرنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ جا کے دیکھو شراب پی کے چیرتے ہیں. میں کہتا ہوں میرے مالک سفر میں رہتا ہوں, مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچانا میرے رب. اور نوجوانوں ایک بات اور بتاؤں, ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی, آ کے بولی حضور میں نے زنا کیا. کیا کیا؟ سرکار نے فرمایا چل کیسی بات کری, جا. کہا حضور میں نے زنا کیا ہے, میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے. حضور نے فرمایا چل جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے تو آ جانا. کہا حضور مجھے پاک کر دیں, گناہ کا بوجھ ہے میرے اوپر. فرمایا جا. بچہ پیدا ہو گیا نا, دوسرے دن ہی آ گئی, حضور یہ بچہ ہے, مجھے پاک کر دیں. ہائے رے ہائے ایمان, ہائے رے. ادھر دیکھیں, ایک بات سوال کر رہا ہوں, ہم جب مریں گے تو قبر میں کون آئے گا؟ اللہ کے رسول. بولو نا نوجوانوں, بولو نا, آئیں گے حضور؟ آئیں گے؟ جلدی بتاؤ زور سے, ایک ساتھ بولو حضور. اب ایک بات سوال یہ ہے, حضور اگر آج میں مر جاؤں, قبر میں جاؤں اور حضور آ جائیں تو ان آنکھوں سے دیکھو گے حضور کو جن سے فلمیں دیکھتے ہو, یوٹیوب پہ گندی چیزیں دیکھتے ہو, آدھی کپڑوں کی لڑکیاں دیکھتے ہو, فحش چیزیں دیکھتے, دیکھ پاؤ گے ان آنکھوں سے؟ منہ ڈھانک کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں, میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی. کسی نے پوچھا کوئی نجائز تو نہیں؟ کہنے لگے مگر جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا شرم آتی تھی. وہ عورت بولی حضور پاک کر دیں مجھے. سرکار پاک کر دیں. سرکار نے فرمایا جب تیرا بچہ جب دودھ پیتا ہے, جب روٹی کھانے لگے تو آ جانا. 1 سال کے بعد نا بچے کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا لے کے آئی, کہا حضور یہ دیکھیے یہ میرا بچہ ہے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی اس پہ حد قائم کرو. کیوں آ رہی تھی وہ؟ پتھر سے مرنے کے لیے, پتھروں سے. اے رے ایمان, ہمارا ایمان کہاں چلا گیا. پتھر لگے نا اس کے تو اس کے خون نکلا تو حضور رونے لگے. اتنے روئے حضور داڑھی بھیگ گئی. کہا حضور آپ نے تو حکم دیا. پر میں نے حکم دیا ہے مگر وہ جو ہے نا وہ حکم دیا مگر میری امت کی بچی ہے نا, اس کے جب لگتا ہے پتھر تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. پھر وہ عورت کو سن لو, جب اس کے پتھر لگے نا زور سے تو اس نے یہ نہیں کہا ہائے مر گئی مجھے بچا لو. نہیں, وہ بولی دیکھ مالک عورت کتنا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے, مگر میرا بچہ وہ بیٹھا ہے, 1 سال کا بچہ ہے میرے, اور میں جو گناہ کیا اس سے تیری پناہ چاہتی ہوں, مجھے معاف کر دے. پتھر لگتے تھے تو کہتی تھی مالک اگر میرے گناہ کی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی تو کوئی حد نہیں. پتھر لگے مر گئی, اس کا جنازہ حضور نے پڑھایا. جنازہ کسی نے کہا اس نے زنا کیا تھا, پر میں خاموش, زنا کے ساتھ اس کا نام نہ لینا, اس نے زنا ضرور کیا مگر اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر میرا رب چاہے تو ساری دنیا کے گنہگاروں کو اس کی توبہ کی وجہ سے بخش دے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کریں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کریں. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں, حضور دیکھ رہے ہیں مدینے سے. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا, تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں. آج سے جو لڑکے داڑھی رکھائیں کھڑے ہو جائیں, جو داڑھی رکھائیں پوری سنت کے مطابق کھڑے رہیں, کھڑے ہو جائیں. جو آج سے داڑھی نہ منڈائیں وہ کھڑے ہو جائیں. ادھر ہے کوئی عاشق رسول؟ کوئی عاشق رسول ہے جو آج سے انسٹاگرام اور فیس بک والی زندگی نہیں, مدینے والی زندگی گزارے گا؟ کھڑے رہو, کھڑے رہو, جب میں بٹھا لوں تو بیٹھنا. داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں. 100 شہیدوں کا ثواب ہے 1 سنت پر,
اور جب داڑھی رکھانے سے بندہ خوبصورت ہوتا ہے، کھڑے رہو، جب بیٹھا لوں تو بیٹھنا. ایک سنت میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب. اور داڑھی قبر میں ساتھ میں جائے گی، ہے نا؟ کتنے اور کوئی عاشق رسول ہے پیچھے آگے جو کھڑا ہو جائے؟ شرمانے کا وقت نہیں ہے، میدان میں آنے کا وقت ہے کوئی عاشق جو آج سے کھڑا ہو اور کہے آج سے حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا؟ داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر کر لیں، ہاتھ اوپر کر لیں، جہاں بھی کھڑے وہیں سے ہاتھ اوپر کر لیں. میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ کو انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ پوری رکھائیں گے. بیٹھ جائیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کی نیت کرتے ہیں؟ جو نیت کرے گا وہ نمازی بن جائے گا. اب دیکھو کون کون سچی نیت کرتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ کو انشاءاللہ نماز. اے اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے اور قبول کرنا تیرا کام ہے. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، جن سے جھگڑے ہیں انہیں معاف کریں گے انشاءاللہ. نیچے ہاتھ کریں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. دیکھیں میرے بعد ابھی مشاعرہ ہوگا اور اب ٹاپ ہندوستان کے شعراء یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں تو بیچ میں بس آ گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے. کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے معاف کریں. توبہ کریں میرے ساتھ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری تقریر سنی. اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. اب ناظم